الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دی روز در بستاں سراہ متوتیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حمد و صلوات کے بعد سامعین عزیز وقار جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ نساء آیت نمبر 64، سورہ نساء آیت نمبر 64 64 نمبر آیت۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کی قسمیں کھائیں، حضور کی واللیل کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، علم نشرہ کے سینے کی بات کی، ید اللہ فوق ایدیہم حضور کے ہاتھوں کی بات کی، حضور کے نالین کی بات کی، حضور کی گفتار کی بات کی، حضور کے کردار کی بات کی، تو بہت سارے ایسے انسانوں میں سے انسان موجود ہیں، بہت سارے ایسے انسانوں میں سے انسان موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو جھٹلانا شروع کر دیا، اس بات کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور جھٹلا کے گناہ بھی کرتے رہے، جھٹلایا بھی اور گناہ بھی کرتے رہے۔ اب جھٹلانا در حقیقت ایک گناہ ہے، جھٹلانا در حقیقت ایک گناہ ہے۔ وہ کیسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، اللہ خود کر رہا ہے، اور جس کی تعریف میرا رب کرے اسے کوئی جھٹلا سکتا نہیں، اسے کوئی جھٹلا سکتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تعریف ایسے نہیں کی جاتی، یہ تعریف ایسے نہیں کی جاتی۔ دنیا کے اندر یہ اصول ہے، دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں
کہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کی تعریف نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ ہوں، اس کے معاملات اچھے نہ ہوں۔ یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے، اور جس کے ساتھ معاملات اچھے ہوں وہ پھر دوسروں کے سامنے اس بندے کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ ایک تو طریقہ ہوتا ہے یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے والہانہ محبت کرے، والہانہ محبت کرے، پھر اس کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو وہ بندے کو نظر نہیں آتا محبت کرنے والے کو، بلکہ اسے ہر وقت اس کی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، عیب نظر نہیں آتے۔ یہ ہے عام بندوں کی بات۔ اب کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء شاہ ارد و سرا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی تعریفات کی ہیں قرآن کے اندر، تو حضور کی کالی کملی کا ذکر ہے، حضور کے رخسار کا ذکر ہے، حضور کے لبوں کا ذکر ہے، حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، حضور کے چہرے کا ذکر ہے، حضور کے علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہے، حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہے، حضور کے نالین، یعنی ہر چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ہر چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا، اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ راستہ کون سا دکھایا؟ اللہ نے ہمیں راستہ کون سا دکھایا؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 64 64 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گرچہ کہ تمہارے گناہ جو ہیں، تمہارے جرم لاکھوں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، تم میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، تم میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ یہی در خدا کا در ہے، یہی در خدا کا در ہے۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ سے بھی اگر کچھ کروانا ہے نا، منوانا ہے، تو حضور کے پاس جانا پڑے گا، پھر اللہ دے گا، وسیلہ ڈالنا پڑے گا، وسیلہ نہیں ڈالو گے تو اللہ مانے گا نہیں۔ تو اگر حضور نے منع فرما دیا تو پھر اللہ سے جتنا مرضی مانگتے رہو، اللہ عطا کرے گا نہیں۔ سامعین عزیز وقار، ایک اعرابی تھا، جب اس نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی نا تو اس وقت تک وہ لاکھوں گناہ کر چکا تھا۔ کیا کر چکا تھا؟ لاکھوں گناہ کر چکا تھا۔ جب اس نے آیہ مبارکہ پڑھی تو اس نے مدینہ پاک کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ جذب القلوب کے اندر، کتاب کا نام ہے جذب القلوب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے مدینہ پاک کا سفر شروع کر دیا کہ میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کے تو میں معافی کا طلبگار بن جاؤں، معافی کا طلبگار بن جاؤں۔ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اب یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اس اعرابی کا، لیکن اس نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے محبوب کے امتیوں، اپنا عقیدہ اتنا پکا رکھو کہ تمہارے لاکھوں گناہ ہوں، تمہاری ساری زندگی جو ہے گناہوں کے اندر گزر جائے، لیکن جب بھی تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، صدقے دل سے رجوع کرو، صدقے دل سے رجوع کرو، تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈال لینا۔ جو کام دنوں کا ہے وہ گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا، جو گھنٹوں کا ہے وہ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا۔ وسیلہ محبوب کا ڈالنا پڑے گا، وسیلہ آقا کا ڈالنا پڑے گا۔ سامعین عزیز وقار،
ایک یہودی تھا، اندھا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا. اب اس کی جو بیٹی تھی نا، کافی علاج وغیرہ کروایا، بہت حکاماء، بڑے بڑے جید مطلب حکیم جو تھے نا، ان کو بلایا گیا. اس وقت کے جو مطلب ٹونا تویز کرنے والے تھے ان کو بھی بلایا گیا، لیکن اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی. اس کی بیٹی جو تھی وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی تھی. وہ اپنے باپ کے پاس آئی، کہنے لگی ابا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، عقیدہ پیش کر رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ عقیدے کا ترجمان ہے، اور یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اس بچی کا. باپ یہودی ہے، بیٹی حضور پر ایمان لے آئی ہے. اب باپ کے پاس آئی. باپ بے شک یہودی ہے، لیکن اولاد کا پیار تو ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، اور بیٹیوں کا تو خصوص بالخصوص ہوتا ہے. تو باپ کی تکلیف دیکھی نہ گئی کہ اتنا کچھ لگا دیا ہے، اتنا کچھ کر لیا ہے، لیکن کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہوئی. اب آگے نا بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جی مجھے ایک طبیب کی خبر ہوئی ہے، مجھے ایک طبیب کی خبر ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طبیب کے پاس نہ جاؤں آپ کے لیے، اس طبیب کے پاس نہ جاؤں آپ کے لیے. اس کے باپ نے کہا بھی یہ تو بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، جاؤ جا کے میرے لیے کچھ جو بھی وہ دیں لے آؤ. وہ بچی اٹھی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. عقیدہ پیش کر رہا ہوں. حضور تشریف فرما ہے، حضور نے نالین پہنے ہوئے ہیں، حضور نے نالین پہنے ہوئے ہیں. وہ آئی، حضور کے قدموں کے پاس بیٹھی، نیچے اس نے کوئی کپڑا یا کوئی لفافہ یا کوئی کاغذ رکھ کے حضور کے نالین کو جھاڑنا شروع کر دیا. حضور کے نالین کو جھاڑنا شروع کر دیا. وہ خاک شفا جو اکٹھی ہوئی اس نے پڑی بنا لی، پڑی بنا لی، لے کے چلی گئی، لے کے چلی گئی. اب جب وہ گھر پہنچی تو یہودی بولا، کہنے لگا بیٹی وہ جہاں گئی تھی طبیب ملا؟ اس نے کہا ابا جی مل گیا. تو دوائی دی اس نے؟ ہاں جی ابا جی دوائی دی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے نیچے جو خاک لگی تھی نا، نیچے جو خاک لگی تھی اس کو اتارا ہوا تھا. پڑی کھولی، وہ خاک جو تھی وہ آنکھوں کے اندر ڈال دی، خاک آنکھوں کے اندر ڈال دی. اب جن کے نالین کے نیچے لگی ہوئی مٹی جو ہے، وہ خاک جو ہے، وہ لوگوں کی بینائی لٹا دے، اس ہستی کا خود کا عالم کیا ہوگا، خود کا مقام کیا ہوگا. اب جب وہ مٹی آنکھوں میں ڈالی نا تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس عطا کر دی، واپس عطا کر دی. اب جب آنکھوں کی روشنی مل گئی نا، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. بھی بڑی بات ہے، جہاں سب نے جواب دے دیا تھا، سب نے کہہ دیا تھا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کیسا طبیب ہے کہ اس نے دوائی دی، آنکھوں میں ڈال لیا، اللہ نے شفا عطا کر دی. اب اس نے بیٹی سے پوچھا بھی بیٹا اس طرح کرو، مجھے ان کا ایڈریس دو، ایڈریس دو، میں جاؤں، میں جا کے شکریہ ادا کروں. پتا تو بتاؤ اس طبیب کا. اب بیٹی کہتی ہے کہ ابا میں پتا تجھے بتا دوں، لیکن پہلے تو میرے ساتھ وعدہ کر کے تو گالی گلوچ نہیں کرے گا، تو برا بھلا نہیں بولے گا اس طبیب کو. اب وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس نے میری آنکھوں کی روشنی واپس کی، میں پاگل ہوں میں اسے برا بھلا کہوں؟ میں کیوں کہوں گا؟ اس نے کہا نہیں ابا پہلے وعدہ کر. اب وہ کہتی ہے مجھے تیری فطرت کا پتہ ہے،
تیری فطرت کا پتہ ہے، جتنا مرضی تیرے ساتھ کو اچھا پیش آیا ہوا ہو تو یہ کام کرتا ہے۔ اب جب اس نے وعدہ کر لیا نا کہ میں گالی گلوچ نہیں کروں گا، تو بیٹی کہتی ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تھی، میں اس طبیب کے پاس گئی تھی۔ کس طبیب کے پاس؟ مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا، جگر دل بند مائیا منادا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا غم خار نانا۔ جب اس نے ایڈریس دیا نا، پتہ بتایا، اس نے نا بیٹی کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو اس کے پاس گئی تھی، اس کے پاس گئی تھی، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روشنائی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ابا کیا کہہ رہا ہے، پہلے تو اتنا پریشان تھا، اب تجھے کیا ہو گیا، اب تجھے روشنائی کیوں نہیں چاہیے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو لوگوں کو روکتا رہتا تھا، میں لوگوں کو کہتا رہتا تھا کہ بھئی اس کے پاس نہیں جانا، میں نے جادوگر تک کہا ہے، میں نے جھوٹا بھی کہا ہے، میں نے سارا کچھ کہا ہے، اور میں لوگوں کو ورغلاتا تھا، اس کے خلاف کرتا تھا، تو اسی کے پاس چلی گئی، اسی کے پاس چلی گئی اور اسی سے دوا بھی لے آئی، اور اس دوا نے مجھے شفا بھی دے دی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ لوگوں نے مجھے کہنا نہیں کہ خود تو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، شفا نہیں وہ دے سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے یہ بتا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ جو مٹی تو لے کے آئی ہے یہ تو اس کے نالین کی مٹی ہے، اگر نالین کی مٹی نے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دی ہے تو بتا میں اس کے بارے میں کیا رکھوں گا پھر؟ اگر اس کے نالین کی مٹی کے اندر اتنی شفا ہے کہ وہ میری آنکھوں میں ڈالی گئی ہے، میری آنکھوں کی اللہ نے بینائی واپس کر دی ہے، تو اب میں لوگوں کو جواب کیا دوں گا کہ جس کے نالین کی مٹی اتنی شفا والی ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ میں تو ساری زندگی لوگوں کو ورغلاتا رہا ہوں، غلط غلط باتیں کرتا رہا ہوں، غلط چیزیں بتاتا رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تمہارے گناہ لاکھوں کے برابر بھی ہیں نا، لاکھوں کے برابر بھی ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے تمہیں در بتا دیا، اللہ نے تمہیں در بتا دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے در پہ جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا۔ تیرے گناہ جتنے بھی ہوں، جب تو واسطہ ڈالے گا نا، اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب ظاہری حیات طیبات میں حضور اس دنیا میں موجود تو نہیں ہے، حضور اس دنیا میں موجود تو نہیں ہے ظاہری، لیکن زمانہ تو حضور کا ہی چل رہا ہے نا، نہیں تو قرآن اٹھا لو، پڑھو 30واں پارہ، اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اب جو قرآن کو جھٹلائے گا وہ کدھر جائے گا؟ چلو کسی عام بندے کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے کہ
کہ یار یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو جو بندہ جھوٹا کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، اب قرآن کو جھٹلانے والا بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کے فرمان کو جھٹلانے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ حضور کی ظاہری حیات موجود نہیں ہے، لیکن حضور کا زمانہ موجود ہے، کیونکہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، تیرے زمانہ اثر کی قسم۔ اور زمانہ اثر عربی لغت کے مطابق حاضر کو کہتے ہیں جو موجود ہو، جو بندہ موجود ہو اس کا زمانہ چل رہا ہو، جو بندہ موجود ہو اس کا زمانہ چل رہا ہو، اسے زمانہ اثر کہا جاتا ہے، اسے زمانہ اثر کہا جاتا ہے۔ اب خدا کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ، خدا کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ، جو کہے گا وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ حضور کا ہے، زمانہ حضور کا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے والعصر، اے محبوب تیرے زمانہ اثر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان اگر خسارے میں ہے، زمانہ حضور کا ہے، تو ہمیں اللہ بار بار قرآن میں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے محبوب کے امتیو، میں تمہیں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم خسارے میں جا رہے ہو تو خسارے میں نہ جاؤ، میرے محبوب کی طرف رجوع کر لو، میرے محبوب کی طرف رجوع کر لو۔ جب تم میرے محبوب کی طرف رجوع کر لو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہارا خسارہ جو ہے وہ فائدے میں تبدیل ہو جائے گا، تمہارا خسارہ فائدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو سامعین وقار، ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہے، اپنا یقین ہم نے پختہ کرنا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہم نے اس کی تابعداری کرنی، ہم نے اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اور تابعداری اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کر لے، کوئی ایسا گناہ کر لے، تو پھر کیا کرے؟ پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اور سجدہ ریز ہو کے واسطہ ڈالے سیدہ خاتون جنت کا، واسطہ ڈالے مولا علی شیر خدا کا، واسطہ ڈالے حسنین کریمین کا، واسطہ ڈالے غازی کی وفا کا، واسطہ ڈالے حضور کے نالین کا، حضور کی واللیل کی زلفوں کا، حضور کے مازاق کے پیارے کاجل کا واسطہ ڈالے۔ جب اتنے واسطوں کے ساتھ مالک سے دعا کرے گا، اللہ تیرے خالی ہاتھوں کو واپس کبھی نہیں لٹائے گا، اللہ تیرے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں لٹائے گا، تیری جھولیوں کو مالک بھر دے گا۔ لیکن اس کے لیے اس یہودی کی بیٹی والا یقین چاہیے، اس یہودی کی بیٹی والا یقین چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین تیرا پختہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارادے اپنے پختہ رکھو، نظر خدا پہ رکھو۔ جب تمہارا یقین پختہ ہوگا، تمہارا ارادہ پختہ ہوگا، تو جب تم اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، واسطہ دو گے امام الانبیاء کا، واسطہ دو گے اہل بیت کا، تو پھر اللہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں پھیرے گا، تیری جھولی کو بھرپور کر دے گا، تیری جھولی کو بھرپور کر دے گا۔ سامعین جی وقار، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ تر بزرگ جو ہیں میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ادھر مسجد میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، بھائی صاحب بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے اور دوست بھی ہیں، یہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، کبھی سپارہ پڑھ لیا، کبھی آدھا سپارہ، کبھی پاؤ، جتنا بھی آسانی سے پڑھا جا سکے۔ کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے۔ لیکن جتنے بھی پڑھتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے،
میرا ان سے سوال ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہو کبھی یہ محسوس کیا کہ قرآن تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ بولیں، کبھی یہ محسوس کیا کہ قرآن تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تو باتیں کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ. جب انسان اس کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، نماز کے اندر اس کے روبرو پیش ہوتا ہے، تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ بات سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. اور جواب اس کا کیسے آتا ہے کہ دل کو جو ہے وہ اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی معاملات ہوں، جب اللہ کے سامنے بندہ سر بسجود ہوتا ہے تو پھر جب اس کے نماز کے اندر اس کے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جائے نا، سکون قلب حاصل ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ لو بھی اللہ نے اس کی سن لی ہے. اللہ نے اس کی سن لی ہے اور اللہ نے اسے عطا بھی کر دیا ہے. اور جس کے پاس سکون قلب ہو جائے نا، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. دنیا و مافیا کی سب چیزوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اللہ اسے سکون قلب عطا کر دیتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات کہ جب انسان نماز کے اندر جاتا ہے تو مالک سے باتیں کرتا ہے. اب قرآن کس کا ہے؟ رب کا. قرآن کس کا ہے؟ رب کا. کلام کس کا ہے؟ رب کا ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب کلام پاک کو پڑھتے ہو کبھی یہ خیال کیا کہ قرآن تم سے باتیں کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پڑھنے والے سے کہ مجھے سمجھ کے پڑھ، میں تمہیں بتاؤں یہ کس لیے اتاری گئی تھی، اس کا اتارنے کا مقصد کیا تھا، اس کی تفسیر یہ ہے، اس کے معاملات یہ ہیں. جب غور و فکر کر کے مقصد سمجھانے کا محترم یہ ہے کہ جب غور و فکر کر کے قرآن پاک کو پڑھو گے تو قرآن تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. قرآن کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. جب تک تم سمجھ کے نہیں پڑھو گے نا، سمجھ کے نہیں پڑھو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر جب اس بات کی سمجھ ہی نہیں آنی، اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا، تو پھر مطلب یا معنی جو ہے وہ بندہ اپنے مطلب کے نکالنے شروع کر دیتا ہے. معنی کچھ ہوتا ہے لیکن بندہ عمل کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی قرآن پاک پڑھو، جتنا بھی پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو کہ قرآن کیا چاہ رہا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. تو سامعین جی وقار، جب شیطان کو نا بارگاہ الوہیت سے نکالا گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مالک میری عبادت کا ثواب، میری بولے میری عبادت کا ثواب. اب عبادت تو اس کی بڑی تھی، فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا. اپنی بھی عبادت بڑی تھی، چپے چپے پہ عبادت تھی. اللہ کو کہتا ہے کہ مالک میری عبادت کا ثواب، میری عبادت کا ثواب. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تمہیں میرے قانون کا پتہ نہیں؟ مالک پتہ ہے. خواہ میری کتنی ہی کسی نے عبادت کی ہو، لیکن اگر وہ میرا نافرمان ہو جائے تو اس کی تمام عبادت میں رد کر دیتا ہوں. اچھا، شیطان نے پوچھا مولا اب کیا پروگرام ہے؟ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا. فخرج، نکل جا. اس نے کہا اچھا میں نکل جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے قیامت تک کی مہلت چاہتا ہوں تجھ سے. قیامت تک کی، بولو قیامت تک کی مہلت چاہتا ہوں تجھ سے. چلو عبادت میری رد کر دی، عبادت میری رد ہو گئی، قانون نہیں تو بدلے گا، عبادت میری رد ہو گئی، لیکن اس کے عوض کچھ تو دے. اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا پھر قیامت تک کا وقت دے، قیامت تک کا وقت دے، میں
تیری طرف آنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری طرف آنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، جا تجھے قیامت تک کا وقت دیا، قیامت تک کا وقت دیا، لیکن سن، جو میرے ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جن کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے، جن کے دلوں کے اندر یہ چیز گھر کر جاتی ہے کہ اگر ہم نے جرم کر لیا ہے، ہم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب ہم نے اپنے محبوب کے در کو کھٹکھٹانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب سے معافی چاہنی ہے نا، چاہتے ہیں ہمیں مالک معاف کر دے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنے محبوب کا وسیلہ ڈال کر مالک سے دعا مانگنی ہے، اپنے محبوب کا وسیلہ ڈال کر مالک سے دعا مانگنی ہے۔ اب وہ گھومتا پھرتا ہے، گلی گلی کریا چکر لگاتا ہے کہ میں محبوب کے جو امتی ہیں نا ان کو گمراہ کروں، محبوب کے جو امتی ہیں ان کو گمراہ کروں، اللہ کے جو بندے ہیں ان کو گمراہ کروں۔ اب اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے، لیکن اللہ نے معاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو تیرے ہو کے بھی تیرے نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تو ان کو بہکا دے، بہکا لے ان کو، لیکن جب بھی وہ میری طرف رجوع کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تیرے بہکاوے میں آ بھی جائیں، تیرے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو پھر بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب بھی تیرا بہکایا ہوا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، کس کے ساتھ؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، جب میری طرف رجوع کرے گا، مجھے محبوب کا وسیلہ ڈالے گا، مجھے سیدہ خاتون جنت کا وسیلہ ڈالے گا، حسنین کریمین کا وسیلہ ڈالے گا، تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ بے شک سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے سے انکار نہیں کیا تھا۔ توجہ ہے نا بھی آپ کی میری طرف؟ عموماً بات یہی بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، یہی بات بتائی جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا خلاصہ کچھ اور کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ہوتا، اللہ کبھی ابلیس کو نہ کہتا فخرج نکل جا، کیونکہ غیر اللہ کو تو سجدہ ویسے ہی اللہ نے منع کر دیا، غیر اللہ کو تو سجدہ ہے ہی نہیں، اللہ کو سجدہ ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم کی پشت کے اندر جو اللہ نے اپنے محبوب کا نور رکھا تھا، اس نور کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سجدہ آدم کو نہ تھا، اس بات کے اندر نہ رہنا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا، بلکہ آدم کو یہ فوقیت جو تھی یہ نبی کے نور کی وجہ سے ملی تھی، نبی کے نور کی وجہ سے ملی تھی۔ اگر نبی کا نور آدم کی پشت میں نہ ہوتا، آدم کی پشت میں نبی کا نور نہ ہوتا تو کبھی بھی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ فرشتوں کو نہ دیتا، کیونکہ غیر اللہ کو تو سجدہ منع ہے۔ جناب آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن ہے تو غیر اللہ، اللہ تو نہیں ہے نا، پھر اللہ نے سجدہ کیوں کروایا؟
بات سمجھ میں یہ آئی کہ آدم کو سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا نا، یہ آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں نکالا گیا، بلکہ اس نے نبی کے نور کا انکار کیا تھا، نبی کے نور کا انکار کیا تھا۔ اب بات آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے نفوس ایسے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، بہت سارے نفوس یعنی بہت سارے انسان ایسے ہیں۔ نفوس نفس کی جمع ہے، نفس انسان کے اندر جو چل رہا ہے، ایک تو روح ہے نا جس سے سانس آتی ہے، نفس وہ ہے جو خیالات کا منبع ہے، جو خواہشات کا منبع ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ نفوس جمع ہے نفس کی۔ اب بہت سارے نفوس ایسے ہیں انسانوں کے اندر، انسان کی شکلوں کے اندر، کہ جو اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، جو اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، ابلیس والی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے سجدہ نہیں کرنا۔ وہ کمڑے سجدہ آدم نو نہیں سی، سجدہ تے حضور دے نور نو سی، حضور کے نور کو سجدہ کروایا اللہ نے، آدم کو سجدہ نہیں کروایا۔ یہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب و حکمت عطا کی نا، تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ حضور نے جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا کی نا اور کلام بھی کیا، یا اللہ تو نے جو رحمت مجھ پہ کی ہے، جو تو نے کرم مجھ پہ کیا، مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کیا، یا اللہ جی تیرے نام کے ساتھ جو نام نظر آ رہا ہے، تیری وحدانیت کے ساتھ تیرے اس محبوب کی محبوبیت کا ذکر کرنا لازم ہے۔ اللہ نے کہا ہاں موسیٰ لازم ہے، اس لیے کہ اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرنا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بلکہ یہاں تک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کہ اگر میں نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب کا در کوئی در نہیں ہے، رب کے در کو تلاش نہ کرو، بلکہ میں یہ کہوں گا محبوب کے در پہ جاؤ، رب کا در وہی در ہے، رب کا در وہی در ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں۔ اگر محبوب کا در چھوڑو گے تو رب کا در مل سکتا نہیں، تو رب کے در کو ڈھونڈنے کی بجائے محبوب کا در ڈھونڈو، محبوب کے در پہ جاؤ، گڑ گڑاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اور ظلم بے بہا کر لو، ظلم بے بہا کر لو، تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنے محبوب کا وسیلہ جو ہے وہ مالک کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنے محبوب کا وسیلہ مالک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب تم وسیلہ محبوب کا اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو پھر اللہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں لٹائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاجدار رسول، ختم الرسول، مولا کل، حبیب کبریا، رحمت للعالمین، آپ بے مثل اور بے مثال ہیں، بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور حضرت علامہ سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب لکھا ہے کہ کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، قسم خدا کھاوے ہیں او جدی چڑھ دی جوانی دی۔ حضرت علامہ سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی، تو جس کی قسمیں اللہ اٹھائے، جس کی قسمیں اللہ اٹھائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہیں۔ جب تیرا اور میرا محبوب کھڑا ہوتا ہے نا
اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب کو سیر بھی کراتا ہے، سیر بھی کراتا ہے، محبوب کی عبادت بھی دیکھتا ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا. محبوب کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو ساری رات. اور کس کے لیے؟ تیرے میرے جیسے امتیوں کے لیے، تیرے میرے جیسے امتیوں کے لیے. تو پھر بھی اگر امتی ہو کے اس کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں تو کس کے دروازے پہ جائیں؟ پھر بندہ کہ نہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، میرے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پاؤں، میرے بھی 2 پاؤں، ان کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں. اگر اس معیار پہ اٹکا رہے گا تو نہ اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکے گا، نہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکے گا. قبر کی زندگی تو بہت ہی مشکل گزرے گی. کیونکہ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو ابو جہل کے بھی 2 ہاتھ تھے، ابو جہل کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ابو جہل کے بھی 2 پاؤں تھے. بس پھر ہم تو پھر انہی کے ساتھ ملائیں گے نا بھائی، ہم حضور کے ساتھ تو ملا نہیں سکتے کیونکہ اتنی اوقات ہی نہیں ہے، اتنا معاملہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ تو ملنا بڑی دور کی بات ہے. حضور کے نالین کی خاک کے ساتھ نہیں مل سکتا تو. اس لیے حضور کا معاملہ تو بڑا برا الورا معاملہ ہے. تو سامعین جی وقار، جب بھی یہ بات، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، خصوص بالخصوص یہ جو بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے خصوص بالخصوص عرض کروں گا کہ جتنے بھی آپ موجود ہیں اس جگہ پہ، یہ خصوص بالخصوص ذہن نشین کرو کہ قرآن جب بھی پڑھو اس کو سمجھ کے پڑھا کرو، اس کو سمجھ کے پڑھا کرو. قرآن ایسے پڑھو کہ قرآن تیرے ساتھ باتیں کرے، قرآن تیرے ساتھ باتیں کرے. نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس بات کا یقین پختہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم اس مقام پہ آ کے نماز پڑھو گے نا تو نماز تمہیں سکون دے گی، نماز تمہیں سکون دے گی. تو اس لیے میرے محترم، اللہ کریم نے ہمیں راہ کیا دکھائی ہے؟ راہ کیا دکھائی ہے؟ بولیں. قرآن نے ہمیں بتایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، بولو میرے محبوب کے در اقدس پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا، وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا. سامعین جی وقار، ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہے، ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہے، اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، اپنے ارادوں کو کمزور نہیں ہونے دینا. کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس دعا کا ثمر جلدی نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت تمہارے لیے وہ دعا بہتر نہیں ہوتی. اللہ اس کو روک لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی. اللہ ان کا اثر تمہیں، اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں دے گا. اس بات کے اوپر دل جو ہے اس کے اندر ملال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی، ہاتھ اٹھائے تھے، میری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ اس دنیا کے اندر تیرے لیے بہتر نہیں تھا تو اس لیے اللہ نے تجھے عطا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے تجھے عطا نہیں کیا. زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے، اسلام لے جو کیتے او دان بتھیرے نے، اسلام لے جو
کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ کریم جو صحیح بیان کیا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب